سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي یقیناً تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے. خلق السماوات والارض جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو. یطلبہ حثیثا دن تلاش کرتا ہے رات کو دوڑ کر. والشمس والقمر والنجوم اسی نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو. مسخرات بامرہ جو کام میں لگے ہوئے ہیں اسی کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر خبردار آگاہ ہو جاؤ مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین بہت ہی بلند ہے اللہ جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا ہے اور مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ جو اللہ یہ سب کچھ بنا سکتا ہے وہ اس کو مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اور جس اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے لیے انسان کو پیدا کر کے موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو فکر آخرت ہی مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید بھی مقصود ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی اور پوری کائنات کے نظام کو بھی صرف کون چلا رہے؟ اللہ ہی چلا رہے. چنانچہ فرمایا کہ یغشی اللیل النہار وہی اللہ ہے جو رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. دن کی روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف اجالا اور روشنی ہے. ایک دم ایسے جیسے کوئی کپڑا تان دیا گیا اور روشنی بند ہو گئی، رات آ جاتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک رات تھی، ابھی تیزی سے دن آ رہا ہے. یطلبہ حثیثا دن بھی رات کے پیچھے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے. آسمان و زمین اور رات اور دن کا یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے.
سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بھی گزر جائے، رات اور دن کے اس نظام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج میرے عزیز دوستو 15 جنوری کو جس وقت میں سورج کا طلوع ہے، 100 سال پیچھے چلے جائے، 200 سال پیچھے چلے جائے، 1000 سال پیچھے چلے جائے، سال 2 سال نہیں 1000 سال آگے چلے جائے، اس تاریخ کو اسی ٹائم پہ سورج کا طلوع ہوگا، ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نظام چلانے اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، جس اللہ پاک نے اس پورے نظام کو بنایا، یہ ایک انقلاب ہے۔ رات اندھیری، اس کے بعد دن کا اجالا، دن کے اجالے کے بعد پھر رات اندھیری، یہ انقلابات ہیں، تبدیلیاں ہیں، منقلب ہے زمانہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر تبدیلیاں اللہ پاک کے حکم سے ہی آتی ہیں، اس کے بغیر نہیں آتی۔ کسی کا عروج، کسی کا زوال، کسی کی غمی، کسی کی خوشی، کسی کی مالداری، کسی کی فقیری، کسی کو تخت پہ بٹھانا، کسی کو تختے پہ چڑھانا، یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، ساری کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ تو جیسے یہ انقلاب ہے، اسی طرح انسان پہ کبھی موت، کبھی حیات، کبھی پھر موت، کبھی پھر حیات، یہ انقلاب بھی اللہ رب العالمین ضرور برپا کرے گا۔ دن رات دیکھ رہے ہو، اس کے بدلنے سے اللہ پاک نظام چلا رہے، انسان کو بدلنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جیتے جاگتے انسان کو مار دینا، مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دینا، پانی سے قطرے آب سے انسان کو بنا دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر لوگ بہت سارے مصنوعات بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، ان کے پرزے گھس جاتے ہیں، کبھی اوور ہالنگ کی ضرورت، کبھی ٹیوننگ کی ضرورت، کبھی جناب گریسنگ کی ضرورت، کبھی آئل لگانا ہے، کبھی کچھ، کیا جی مشین چلتے چلتے رک گئی، کیا ہوا؟ پرزہ کوئی گھس گیا۔ لیکن اللہ کی ذات کا نظام دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں سال سے چلا ہے، کبھی کسی پرزے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، کبھی کہیں جو ہے وہ آئل دینے کی ضرورت نہیں، کہیں گریس دینے کی ضرورت نہیں، کوئی پرزہ خراب ہونا تو دور کی بات، کسی پرزے میں کوئی ڈھیلا پن بھی نہیں آیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی کمی کجی نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ اور شاندار نظام بنانے والا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں والشمس، سورج کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ والقمر، اور چاند کو بنانے والا بھی کون ہے؟ والنجوم، تمام ستاروں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور مسخرات بامری، یہ سب کے سب مسخر ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، تابع ہیں، حکم کے پابند ہے۔ کس کے حکم کے پابند؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند۔ سارے انسان مل کر زور لگائے، آج 7:06 پر سورج کا طلوع ہے، سارے انسان زور لگائیں کہ یہ 10 منٹ آگے ہو جائے، تو کیا خیال ہے ہو سکتا ہے ایسا؟ سارے سائنسدان مل جائے، ساری طاقتیں مل جائے، ساری قوتیں مل جائے، جس علاقے میں جس وقت میں سورج کا طلوع ہے اس
سے 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا، 1 سیکنڈ کا بھی۔ یہ پرفیکٹ نظام بنانے والا وہ صرف اللہ ہے، اور صرف بنا ہی نہیں رہا، بنایا ہی نہیں، سورج بھی بنائے، چاند بھی بنایا، اور اسی طرح اس نے ستارے بھی بنائے۔ بعض ستارے اتنے بڑے بڑے کہ سورج سے بھی کئی گنا بڑے، سورج سے بھی کئی گنا بڑے۔ پھر یہ ایک گلیکسی ہمارے والی کہکشاں، اس کے علاوہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں کہکشائیں اس کائنات کے اندر اس نے بکھیری ہوئی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ بات نوٹ کر لو، مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، لیکن اللہ پاک اکیلا نظام نہیں چلا سکتا۔ نظام چلانے کے لیے اللہ کو ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے اسسٹنٹ، کوئی اپنے معاون، کوئی اپنے مشیر، وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو، میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مدبر بھی ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی تنے تنہا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب وہ نظام اکیلا ہی چلا رہا ہے تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اسی کی ہوگی، کسی اور کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے اللہ کے نبیوں نے بھی اسی کی عبادت کی۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا اور عبادت کس کی کرتے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ ہم بھی منگتے اور بھکاری ہیں صرف اللہ کے در کے، اور یہی عقیدہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توحید کے پہلے 2 درجوں میں تو انسانیت کا بڑا حصہ متفق ہے، چند ایک لوگوں کے سوا جو دہریے ہیں، باقی سب مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور خالق بھی صرف کون ہے؟ مکے کے مشرکوں سے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ان کا جواب بھی کیا ہوتا تھا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ آگے جو تیسرا درجہ ہے کہ مدبر اور کائنات کا نظام چلانے والا، یہاں مشرک آگے پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اکیلا اللہ کیسے چلا سکتا ہے، جبکہ توحید والا یہاں بھی کہتا ہے جو بنا سکتا ہے وہ چلا بھی سکتا ہے۔ اور جب مشرک یہ سمجھتا ہے کہ نظام چلانے کے لیے اللہ کے ساتھ اور بھی ہے تو وہ کہتا ہے اوروں کو بھی خوش کرنا پڑے گا، لہذا وہ ان کی بھی عبادت کرتا ہے، ان کی بھی نظر و نیاز، ان کے بھی چڑھاوے، ان کے نام پہ بھی دیگے اور کھانے دیتا ہے۔ جبکہ موحد یہ سمجھتا ہے کہ جب کائنات کا نظام ہی اسی کے ہاتھ میں ہے، نافع بھی وہی ہے، ضار بھی وہی ہے، کسی نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ اور کسی نفع کو پہنچانے والا بھی صرف اللہ، تو پھر خوش بھی کرنا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، لہذا عبادت بھی ہوگی تو صرف کس کی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑے زوردار انداز میں خبردار کر کے فرمایا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی بنی ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں، بنانے والا کوئی اور ہے، حکم چلانے والا کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل میں نے خرید لی، بنانے والی کمپنی ہونڈا کمپنی ہے، خالق یعنی صانع وہ ہے، بنانے والے وہ ہیں، لیکن اب میرے پاس آ گئی، اب آرڈر تو میرا چلے گا، میں جب مرضی چلاؤں، جب مرضی روکوں، جب مرضی اس کو جو ہے وہ
صاف کروں نہ کروں، آرڈر تو میرا چلے گا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اس نے جو کچھ بنایا اس ساری کائنات پہ آرڈر بھی صرف کس کا چل رہا ہے؟ اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ ہم تو اپنے جسم کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہوتے تو کبھی ہمارے جسم میں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ کوئی انسان چاہتا ہے میرے جسم میں کوئی تکلیف ہو، کوئی انسان چاہتا ہے میرے سر درد ہو، کوئی چاہتا ہے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھے، کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن جب یہ تکلیفیں آتی ہیں تو سب کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے، اور ان کو دور کرنے والا بھی صرف کون؟ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مخلوق بھی اسی کی ہے، آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے فرمایا تبارک اللہ، بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ۔ تبارک برکت سے، برکت اضافے کو بھی کہتے ہیں، برکت کسی چیز کے ٹھہر جانے کو بھی برکت کہتے ہیں، اور کسی چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھوتری ہو اس کو بھی برکت کہتے ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے تبارک کا معنی بلند ہونا، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات میں آتا ہے تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت و تعالیت، تو وہاں تعالی کے معنی میں تبارکت، یہاں بھی تعالی کے معنی میں اللہ بہت بلند ہے۔ جن جن چیزوں کو تم اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو، اللہ ان سے بہت اونچا ہے، بہت اونچا، ان کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ رب العالمین اللہ وہ ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جو اللہ یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہے، ہم عبادت بھی کریں گے تو صرف کس کی؟ اسی اللہ کی۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے وہی انسان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، صلی علی محمد کما انت اہلو، وافعل بنا ما انت اہلو، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنیہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، اور اللہ میرے تمام احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب کا عقیدت و محبت و بھرا سلام عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص گزشتہ کل میرے چچا جان شیخ جاوید صاحب جو اللہ آپ کے پاس پہنچے، ان کی بال بال بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ اس کا اجر و ثواب ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، تمام سوگواران کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔
عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی،